الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی لأعمالکم من القالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گوں کہ اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 168، پارہ نمبر 19، ترجمہ فرمایا میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی قوم سے بیزاری کا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے تمہارے ان کاموں کی وجہ سے سخت بیزار ہوں، ناراض ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ناراضگی کے لیے قالین کا لفظ آیا ہے۔ یہ قالی کی جمع ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بیزار ہونے والا، دوسرا معنی سخت نفرت کرنے والا۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص سخت بیزار ہو اور سخت نفرت کرنے والا ہو اور کسی چیز کو وہ پھینک دے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ قوم لوط کے اندر رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم لوط سے قرب کی دوری چاہی ہے، یعنی کہ قوم لوط سے چلے جائیں۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کاموں سے نجات دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے سب گھر والوں کو ان کے گھروں سے نکال لیا۔ پیچھے ایک بڑھیا رہ گئی جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، جس کا نام والہا تھا، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی۔ اور پیچھے رہ جانے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت اپنی قوم جو وہ کام کرتی تھی اس کے اوپر خوش تھی، یعنی کہ اس کے نزدیک وہ کام جو برے کام تھے اس کے نزدیک ٹھیک تھے، اس لیے اس کے اوپر عذاب آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے افعال کے مرتکب تھے جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم سے دوری چاہی، اس قوم میں رہنا پسند نہیں کیا۔ ان بندہ ناچیز نے یہ تمام افعال
ایک حدیث کی روشنی میں پچھلی آیات کی تفسیر میں بیان کیے ہیں، اب دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ قوم کبوتروں سے کھیلتی تھی، یعنی کہ یہ قوم کبوتر بازی کرتی تھی۔ دوسرا کام، یہ قوم غلیل بازی کرتی تھی، یعنی کہ غلیل چلاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کے اوپر کنکر پھینکنے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ مذاق کے ساتھ ہو یا غیر مذاق کے ساتھ ہو، اس سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ اور تیسرا کام یہ جو قوم کرتی تھی وہ یہ ہے کہ یہ سیٹیاں بجاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی موسیقی کی آواز کو سخت ناپسند کیا ہے، گانے باجے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور چوتھا کام یہ جو قوم کرتی تھی وہ یہ ہے کہ مجلس میں کنکر پھینکنا۔ بعض اوقات ایک انسان کسی دوسرے انسان پر مذاق سے چھوٹا سا کنکر پھینکتا ہے اور وہ کنکر سامنے والے کو اس طرح لگتا ہے کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص پھر بعد میں چھپتا پھرتا ہے، کیونکہ بندے کو انجام کا نہیں پتہ ہوتا۔ بندہ ناچیز کا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص پر مذاق سے چھوٹا سا کنکر پھینکا اور وہ کنکر اس کو ایسا لگا کہ اس کا سر پھٹ گیا، وہ لہو لہان ہو گیا، اور جس نے مذاق سے کنکر پھینکا تھا اب وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بعد میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ پانچواں کام یہ جو قوم کرتی تھی، سر کے بال سیدھے سنوارنا۔ چھٹا کام دنداسا لگانا۔ ساتواں کام چادر کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا۔ نوواں کام مردوں سے جنسی لذت حاصل کرنا۔ 10واں کام داڑھی کٹانا۔ یہ کام بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ایک کام اور زیادہ کرے گی، وہ یہ ہے کہ میری امت عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حیائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔